درس قرآن کا 128واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25 اور 26 میں فرمایا، علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا نہیں دیکھا تو انہیں کس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال کلمہ پاکیزہ کی، کشجرۃ طیبۃ، من درخت پاکیزہ کے، اصلها ثابت، جڑ اس کی مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور شاخیں اس کی بیچ آسمان کے ہیں، توتی دیتا ہے، اکلها پھل اپنا، کل حین ہر وقت، باذن ربها ساتھ حکم رب اپنے کے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں واسطے لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کلمہ پاکیزہ سے مراد جہاں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو جو ہے مومن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے نہیں جھڑتے، اپنا سارا سال اپنا پھل لاتے ہیں، اسی طرح جو ہے جو مومن جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کے جو ہے درخت لگتا ہے جو کہ ہر آن اسے جو ہے پھل دیتا رہے گا، ہر آن ہر وقت پھل اگائے رکھتا ہے مومن کے لیے۔ تو مومن جو ہے ایمان والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، اس پھل سے فیضاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے مومن کو، کلمہ طیبہ کی مومن کی کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثالیں ہم جو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے ایسا عمل خاص ہٹ کے بتائیے جو خاص ہو، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب کے لیے ہے، کوئی خاص عمل مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک ترازو لو، اس میں 7 زمین اور 7 آسمان کی چیزیں رکھ دو، اور ایک کلمہ جو ہے دوسرے پلڑے میں جو ہے رکھ دو، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا جو ہے وزن میں بھاری ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہر وقت زبان میں جاری رہنا، اسے جو ہے پھل درخت لگتا ہے جس کا جو ہے ہر آن پھل
جو ہے رہتا ہے، کبھی بھی یہ درخت جو ہے مر جاتا نہیں ہے کلمہ طیبہ کے ورد سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت عمر کے بیٹے جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کا سوال کیا کہ کون سا درخت ہے جو ہر سال اپنا سارا سال اپنا پھل لاتا ہے، کس ورد کی وجہ سے؟ تو کسی کو یہ جو ہے جواب نہ آیا۔ تو حضرت عبداللہ جب واپسی جانے لگے اپنے باپ کے ساتھ، تو انہوں نے راستے میں اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا، کہا کہ اگر تم اور میں جو ہے بڑوں کی عزت میں چپ رہا، تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ اس کا جواب دے دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ تو یہ مثال لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے جمعہ پڑھنے جائیں یا کسی اسلامی اجتماع میں جائیں، ہر ٹائم اپنے بچوں کو جو نا اسلامی ماحول دینے کے لیے جو ہے ساتھ رکھیں، تو پھر بچوں کا جو ہے نالج بڑھتا رہتا ہے۔ سن کے واعظ، تقریریں، اسلامی اجتماع میں جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ سب جو ہے سنتا رہتا ہے، خطبہ جمعہ کا سن کے، تو اس کے ذہن جو ہے بڑوں سے بھی زیادہ علم جو ہے ہو جاتا ہے، بڑوں سے زیادہ علم والا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ساتھ اسلامی محفلوں میں جمعے میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ جو ہے جو بچوں کا اسلامی نالج ہے بڑھے۔ تو آگے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت، اور مثال کلمہ ناپاک کی مانند درخت ناپاک کے ہے، کہ بناؤ پکڑ لیتا ہے اوپر زمین کے، مالہا من قرار، نہیں واسے اس کے کوئی جگہ قرار کی۔ تو یہ جو ناپاک کلمہ، اس سے مراد کفر و شرک کا کلمہ ہے۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو بتوں کی پوجا کو اپنا جو ہے زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، شرک اللہ کے کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ جو ہے کفر و شرک کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ دل پر اثر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی بھلائی ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ تو جو سرداران قریش تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، 7 کتاب بھیجی قرآن پاک، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر کفر و شرک کے کلمے کو ہی بلند رکھا، گندگی والے کلمے کو بلند رکھا، بتوں کی پوجا پاٹ کو جو ہے انہوں نے شعائر بنایا اپنی زندگی کا۔ 360 جو ہے خانہ کعبہ میں انہوں نے بتوں کی نجاست سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جو ہے اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ جو ہے کلمات خبیثۃ، یہ ناپاک کلمہ ہے۔ یہ جو لوگ جو ہے اس کی کوئی جو ہے حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے ان کی مثال ہے کہ جیسے جو ہے ان کو جو ہے ان کے عمل ایسے اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں کہ جیسے جو ہے زمین میں
کچھ ان کا جو ہے اثر نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، اس کی مثال جو ہے ایسے ہے قیامت والے دن ایسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پاک رکھے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد ہر ٹائم اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کی جو ہے شاخیں جو آسمان میں ہے اور اس کی جو ہے جڑ مضبوط ہے، تو ہماری جو ہے دین کی مضبوط جڑ اور درخت لگے، جس سے ہم فیضیاب ہوں مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دی ہے کھجور کے درخت سے، تو یہ ہر ٹائم اپنا پھل لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک عمل لا الہ الا اللہ اپنی زبانوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو ہے زبان اس ورد سے تر رہے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ما صابکم، اور جو کچھ پہنچا تم کو یوم التقل جمعانی، جس دن کے ملی دو جماعتیں، فباذن اللہ، پسات حکم اللہ کے، ولیعلم، اور تاکہ ظاہر کرے، یعلم المؤمنین، ایمان والوں کو، ولیعلم الذین، اور تاکہ ظاہر کرے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہوئے، وقیل لہم، اور کہا گیا واسطے ان کے، تعالو آؤ، قاتلو لڑیں، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، ودفعوا، اور دفع کرو، دشمنوں کو ہٹاؤ، قالو، کہا انہوں نے، لو نعلم، اگر جانتے ہم، قتالا، لڑنا، لاتبعنا، البتہ چلتے ہم ساتھ تمہارے، ہم للکفری، وہ واسع کفر کے، یومئذ اقرب منہم، بہت نزدیک ہیں ان میں سے۔ للایمانی، واسع ایمان کے، یقولون، کہتے ہیں، بی افواہہم، ساتھ منہ اپنے کے، ما لیسا، جو کچھ کے نہیں ہے، فی قلوبکم، بھی دلوں ان کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما یکتمون، ساتھ اس چیز کے کہ چھپاتے ہیں، الذین، جو لوگ، قالو، کہ کہا انہوں نے، لاخوانہم، واسع بھائیوں اپنے کے، وقعدوا، اور آپ بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر کہا مانتے تم ہمارا، ما قتلوا، نہ مارے جاتے، قل فادرؤا، کہہ دیجئے، ہٹا دو، ان انفسکم الموت، جانو اپنیوں سے موت کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، لا تحسبن الذین، اگمان کر ان لوگوں کو، قتلوا، کہ مارے گئے، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم، نزدیک رب اپنے کے، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فارحین، خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ، ساتھ اس چیز کے جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، فضل اپنے سے، یعنی شہیدوں کو۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری لیتے ہیں، بِالَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے، لم یلحقوا، کہ نہیں ملے، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، پیچھے ان کے سے، اللہ خوف، یہ کہ نہیں ڈر ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
यस्तबशिरून खुशखबरी लेते हैं बिनिमती ही साथ नेमत के मिन अल्लाह ताला की तरफ से व फजलिन और फजल की व अल्लाह और बेशक अल्लाह ताला ला यज़ीउ नहीं ज़ाया करता अजरल मुमिनीन अजर ईमान वालों का सुबहानहू ताला। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाजा फरमाए। फरमाया जिस दिन दो फौजें आपस में भिड़ी, ईमान वाली और कुफर वाली, और जो मुसीबत तुमको पहुंची वो अल्लाह के हुक्म से आई ताकि अल्लाह ईमान वालों को जाहिर करे, यहाँ इसलिए कि अल्लाह मुनाफिकों को जाहिर करे। और जब इन मुनाफिकों से कहा कि आओ अल्लाह की रजामंदी के लिए लड़ो, अगर सच्चे मुसलमान हो तो कम अज़ कम दुश्मनों को भगाने के लिए हमारा साथ दो। उन्होंने कहा अगर हम समझते लड़ाई होगी तो हम तुम्हारे साथ होते, या ये कि अगर डब की जंग होती, बराबर का तनासब होता, तो हम ज़रूर शिरकत करते। उधर 3000 का लश्कर और इधर मुसलमान बेसरो समानी 1000 का, ये कोई जंग है? ये तो अपने आप को हलाकत में डालना है। इससे कबल वो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ थे, गो उनके बातन में कुफर था, लेकिन उस दिन अलानिया ईमान छोड़कर कुफर को उन्होंने इख्तियार कर लिया। ये अब्दुल्ला बिन अबई था, बहुत बड़ा मुनाफिक जो इस्लाम का था। मुसलमानों का साथ देता रहा कि हम साथ हैं, मुसलमानों ने ईमान वाला ही समझते रहे। लेकिन जब जंग ओहद में लश्कर रवाना होने लगा तो ये अपने 300 जो रवाना हुआ जंग के लिए, तो ये अपना 300 आदमी जो है अलहदा कर लिए, इसने अलहदा होकर जो है चला गया। तो ये इधर इस बात का जिक्र है कि हमने जो है इसलिए ओहद में ऐसा किया कि ताकि जो है ईमान वाले और मुनाफिकों को ज़ाहिर किया जाए। तो ये फिर ये ज़ाहिर हो गए कि अपनी मुनाफिकत इनकी जो है ज़ाहिर हो गई। 300 आदमी मुसलमानों को कमज़ोर किया और कुफर को तक़वियत दी। ये कलमा उन्होंने तान के तौर पर कहा, बस इन अल्फाज की वजह से कुफर के करीब हो गए और ईमान से दूर। जो मुसलमान जंग ओहद में शहीद हुए तो उनके बारे में मुनाफिकीन ने कहा अगर हमारा कहना मानते तो ना मारे जाते। कुरान ने उनके इस शुबा का रद्द करते हुए फरमाया अगर वाकई घरों में बैठे रहना तुम्हें मौत से बचा सकता है तो ज़रा अपने ऊपर जो है वाक़या होने वाली मौत को टाल कर तो दिखाओ। और फिर आगे फरमाया कि जहाद में शामिल शोहदा की ज़िंदगी दामी है, वो मुर्दे उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जो है जिंदा है और अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन रिज़्क़ पाते हैं और दर्जात में अल्लाह की नेमत और फजल की खुशी मना रहे हैं। तो खुलासा निचोड़ ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के अमाल ज़ाया नहीं करता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت بنا دے، آسان بنا دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ صحتیں دے دے، اللہ تندرستیاں دے دے، اللہ مریضوں کو شفا والیاں زندگیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں مریضوں کو صحت و تندرستی والیاں زندگیاں دے دے، کامل عاجلہ صحتیں دے دے، عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فرق کر فرما، اللہ تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، اللہ مدرجات پہ پہنچا، اللہ معارج پہ پہنچا، اللہ تو علم، اللہ فائدہ مند میں اضافہ فرما، اللہ تو رحم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ بن نفسوں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ شفا والیاں زندگیاں دے دے، اللہ سے تو تندرستی والیاں زندگیاں دے دے۔ اللہ حسد سے بچا کے رکھنا، اللہ حسد بہت بری چیز ہے، اللہ اس سے بچا کے رکھنا، اللہ تم بچا کے رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ بچیاں دی ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ جو والدین پریشان ہے بچیوں کے رشتے کے لیے، اللہ تم نیک سبب بنا کے نیک رشتے کر لے، اللہ ان کی شادیوں کو بندوبست کر دے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ رحم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں دے دے، اللہ اسے ترقیاں دے دے، اللہ اسے خوشحالیاں دے، ترقیاں دے، اللہ اس کے بچے بچیوں کو اللہ تو ہدایت دے، اللہ یہ اللہ کافروں کے محبت میں گرفتار ہو کر اللہ پینٹ شرٹیں ڈال رہی ہیں، بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں، اللہ کوکے بالیاں پہن کے بینڈ پہن کے اللہ مرد اللہ گھوم رہے ہیں، اللہ مردوں والے کی جو ہے تقلید کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اپنا اسلام اوڑھنے کی، ایمان اوڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کی احکام الہی جو ہے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ کامیابیوں کا مرنے کے مدرجات پہ پہنچا،
اللہ کامیابیوں کامرانی کے درجات پہ پہنچا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ قدم قدم پہ ساتھی بن، اللہ قدم قدم پہ اللہ ولی و نصیب بن جا، اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کدھر کس در کو جائیں گے، اللہ تو ہمیں رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تو روزیاں دے دے، تیری معلوم بہت ہی پریشان ہے روزیوں کے لیے، اللہ روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ تجھ سے غیب سے مانگتے ہیں، اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ ان کا تو ولی و نصیر پردیس میں بن جانا، تو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ ان کی حیریں ہو، اللہ ان کی حیریں ہو، پردیسیوں کی حیریں کرنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیوں مرادوں سے بات دے، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ جو ایمان والے وفات پا چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، ہمارے عزیز و کارے کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا قبر، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر بنا دینا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ پر فلسطین پہ رحم فرما، اللہ تو جہاد کا دے، اللہ درجات شہادت کے پارے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما، اللہ تو ان پہ رحم فرما، اللہ تو ان پہ رحم فرما، اللہ کافروں کو نصر نبود کر دے، اللہ پھر اس کام میں جو بھی پیدا کر جو تیرے مقصد اقصا کو اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير وآله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ